بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت سردی کا موسم آتے ہی ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی ٹھنڈ میں فرض نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیا انسان سردی کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتا ہے، یا کیا شریعت میں اس بارے میں کوئی رخصت موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے کو نہایت آسان الفاظ میں سمجھیں گے تاکہ ہر مسلمان تک صحیح بات پہنچ سکے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ سختی اور مشقت دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، بے شک یہ دین آسانی والا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی یاد رکھیں کہ فرض عبادات کسی موسم کی وجہ سے معاف نہیں ہوتی۔ چاہے شدید گرمی ہو، سخت سردی ہو، بارش ہو یا آندھی، فرض نماز اپنی جگہ فرض ہی رہتی ہے۔ اس کے قائم رہنے میں کوئی موسم یا حالات رکاوٹ نہیں بنتے۔ البتہ شریعت نے راستہ ضرور آسان کیا ہے۔ مثلاً اگر سخت سردی ہو، وضو کے لیے پانی بہت ٹھنڈا ہو یا پانی استعمال کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اسلام نے اس کا حل بھی دیا ہے۔ آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں، آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، آپ مسجد نہ جا سکیں تو گھر پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ رخصتیں موجود ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی اصل سمجھنے والی بات ہے۔ سردی کی وجہ سے نماز چھوڑنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، طریقہ بدل سکتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس بات کی سب سے روشن دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون ٹوٹ جائے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے نماز ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سردی میں بھی نماز بجماعت پڑھتے تھے، چاہے سردی کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ وہ ٹھنڈی راتوں میں بیدار ہو کر تہجد بھی پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا کا اجماع ہے کہ موسمی سختی نماز کی فرضیت کو ختم نہیں کرتی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے شریعت کیا آسانیاں دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی اتنا ٹھنڈا ہو کہ استعمال کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جتنی استطاعت ہو اتنا تقوی اختیار کرو۔ اس لیے اسلام نے مجبوری میں تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح موضوع پر مسح کی اجازت بھی سختی کے وقت ایک بڑی آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن 3 رات تک مسافر کو اور 1 دن 1 رات تک مقیم کو مسح کی اجازت دی ہے۔ یہ شریعت کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمان کو مشقت سے بچایا جائے، لیکن نماز قائم رہے۔ ایک اور سہولت یہ ہے کہ اگر موسم بہت خراب ہو، سخت طوفان، بارش یا برف باری ہو اور مسجد جانے میں جان یا صحت کو خطرہ ہو تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اذان دینے والا کہے، صلوا فی رحالکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس چھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز ہی چھوڑ دی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسجد نہ جاؤ، نماز گھر میں پڑھ لو۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو یا سردی کی شدت کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی مشکل ہو تو لیٹ کر ادا کر سکتا ہے۔ اگر لیٹ کر بھی مشکل ہو تو اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز کبھی معاف نہیں ہوتی، بلکہ ادائیگی کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس لیے صرف موسم کی خرابی سے فرض نماز ختم نہیں ہوتی، لیکن انسان کے لیے رخصت ضرور ہے۔ اب ایک اہم بات یہ بھی سمجھیں کہ شریعت نے سردی میں نماز کے لیے جتنی سہولیات دی ہیں ان میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ کو بہترین اجر بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الی اللہ
ادومھا و ان قلّ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے کم ہو۔ سردی میں نماز پڑھنا انسان کی مستقل مزاجی اور ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ آپ غور کریں، جب باہر سخت ٹھنڈ ہو، پانی برف کی طرح ہو، رات لمبی ہو اور آپ پھر بھی اٹھ کر وضو کریں، نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ایسا عمل ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سخت سردی میں وضو کرنا نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اسے اسباغ الوضوء علی المکارہ کہتے ہیں، یعنی سختی کے باوجود خوبصورت طریقے سے وضو کرنا۔ اس پر بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سردی ہو یا گرمی، کسی موسم کو نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نماز چھوڑ کر انسان صرف اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ سردی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ دیکھے کہ میرا بندہ کس حد تک میرے حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ سردی کی شدت عبادت میں مزہ بھی بڑھا دیتی ہے، کیونکہ اس میں جدوجہد شامل ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کے خلاف چلتا ہے تو اس کے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرام کے عادی ہو چکے ہیں۔ ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن باہر جانا ہو تو جیکٹ پہن کر فوراً نکل جاتے ہیں۔ کام ہو، ضروری کام ہو، سفر ہو، کاروبار ہو، سب کر لیتے ہیں، لیکن جب بات نماز کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈ ہے، نہیں ہو رہی۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ہر حال کو جانتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سردی میں کھڑے ہو کر برف والا پانی استعمال کرو، بلکہ فرمایا آسانی اختیار کرو، لیکن نماز چھوڑو نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ شریعت میں بھی یہ اجازت ہے کہ اگر ٹھنڈ بہت زیادہ ہو اور پانی گرم نہ ہو سکے یا آپ کو بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہو تو آپ تیمم کریں، یعنی آپ نے مٹی سے ہاتھ لگایا، چہرے پر مل لیا، ہاتھوں پر مل لیا اور آپ پاک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کہنا ہے کہ مشکل میں بندے کو آسانی دو، لیکن فرض عبادت باقی رہے۔ اب فرض نماز معاف ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی، بس طریقہ بدل جاتا ہے۔ ہاں، صرف بے ہوشی جیسی حالت میں وہ بھی انسان مکلف نہیں رہتا، لیکن سردی کوئی عام شرعی عذر نہیں ہے۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی سخت سردی میں نکل کر فجر کی نماز بر وقت پڑھتا ہے تو اس کا اجر عام دنوں سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ سردی کے دنوں میں یہ فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت نیند بہت میٹھی ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی جدوجہد انسان کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ سب اس لیے ہے کہ آپ آسانی سے عبادت کر سکیں، لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور سردی ہو یا گرمی، ہر حال میں نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔